صحافی حسن خان صاحب جو ہے موجود ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب ٹائم دینے کا. آپ کے ویلاگز اور سارے اکاؤنٹس تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کی باتوں سے مستفید بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن حسن صاحب یہ جو سچویشن اب بنی ہے کہ اتنے راؤنڈ آف ٹاکس بھی جو ہے اس میں بات چیت جو ہے وہ نہیں بنی اور لگتا بھی نہیں ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اور جو پریکٹیکل اس کے ایک رد عمل بھی آ رہا ہے اس میں کوئی وے فارورڈ نظر نہیں آتا. لیکن جو اٹیکس ہیں وہ بھی رکنے کا نام جو ہے وہ نہیں لیتے. تو آپ کے ایکسپیرینس میں، کیونکہ آپ یہ خطے کو کافی عرصے سے جو ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں اور کافی حکومتیں آپ نے افغانستان کے اندر بھی دیکھی، یہ معاملات آخر میں جا رہے کس طرف ہیں؟ شکریہ فردوس بھائی. فردوس بھائی، میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو ایک ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ اپنے بارڈر جو ہے نا اس کو سیکیور کرنا پڑے گا، کیونکہ ہسٹوریکلی میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جو ہے نا یہ بارڈر نہیں رہا ہے، یہ ہائی وے رہا ہے. اگر ایک بارڈر پہ روزانہ 20 سے لے کر 30,000 لوگ یا اس سے زیادہ کی ٹریفک ہوتی ہے تو اتنی پہ میرے خیال میں کسی بھی ہائی وے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اتنی ہی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ 2016 آنورڈ پہلی دفعہ بارڈر پہ ہم نے ویزا ریجیم جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا. دیٹ واز اے گڈ سائن. لیکن اس وقت افغانستان سے کسی بھی قسم کی توقع رکھنا، اسپیشلی جو کرنٹ ریجیم ہے کیونکہ ایک تو یہ ریجیم بھی پاکستان کے مطلب یہ ہے کہ خلاف ہے، اور اس سے پہلا والا جو تھا جس کو ہم ریپبلک یا ڈیموکریٹک ریجیم کہتے ہیں وہ تو پہلے سے تھے. تو اس وقت ایک کمبائن اٹیک ہو رہا ہے پاکستان پہ، اور وہ ہر سائڈ سے. اگر آپ ان کی جو پروپیگنڈا دیکھیں، اس کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نقصان سارا بس پاکستان جو ہے نا ڈوب رہا ہے. انہوں نے ذہن بنا دیا ہے کہ پاکستان ٹارگٹ ہے. پاکستان ٹارگٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جتنی توجہ ہم ایکسٹرنل پہ دے رہے ہیں، یہ جو مسئلہ ہے اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اس کا جو انٹرنل ڈائمنشن ہے اس کے اگر ہم 3 ایریاز کو کور کریں تو میرے خیال میں ہمیں ان کی اتنی ضرورت پھر نہیں پڑے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بارڈر مینجمنٹ پہ میرے شروع ہی سے یہ میرا ایک موقف رہا ہے کہ ہم نے بارڈر کو مینج کرنا ہوگا. ہم جو بھی چاہے، مطلب یہ کہ وی ہیو ٹو میک اٹ این انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بارڈر جس پہ آپ کی جتنی ٹریفک ہوتی ہے وہ مینجڈ ہوتی ہے، یہ ہر جگہ پہ. نمبر 1. 2 جو امپورٹنٹ بات ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس. اسپیشلی خیبر پختونخوا، آپ بھی وہاں سے آپ کا تعلق ہے. اس وقت جو ہے نا وی ہیو اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس. اسی حوالے سے یہ ہم نے اسٹرینتھن کرنا. اور پھر سول آرم فورسز ہماری خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی تو بھی ہوگی لیکن خیبر پختونخوا کی جو سول آرم فورسز ہے ان کی حالت کو، کیونکہ فرسٹ رسپونڈرز تو وہ ہوتے ہیں آپ کی. تو یہ چیزیں ہم نے کرنی. اگر ہم انتظار کر رہے ہیں، دیکھیں اس وقت جو ٹولہ افغانستان میں ہے ان کا عوام کے ساتھ کوئی وہ نہیں. ایک اور جو ہماری پالیسی میں میرے خیال میں جو مجھے لیکن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان اس وقت تھریٹ ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں، ریجنل کنٹریز کے لیے بھی، انٹرنیشنل کے لیے بھی. تو ہمیں چاہیے تھا کہ سولو جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک گروپ میں چلے جاتے. مطلب ہے کہ جن ممالک، ابھی پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا رشیا کا جو سٹیٹمنٹ آیا، ایران کو کنسرن ہے، ETIM چائنا کو کنسرن ہے، IMU ازبکستان کو کنسرن ہے، TIP ترکمنستان کو کنسرن ہے، اسی طرح ISIS لارجر، پھر القاعدہ جو ہے از اے مچ بگر تھریٹ. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ڈپلومیٹیکلی ہم سولو فلائٹ کرتے، بہتر ہوتا کہ ہم جو ہے ایک بلاک کی صورت میں چلے جاتے. بلاک کے حوالے سے تو آئی ایگری وتھ یو، اور جو بھی ذی شعور آدمی ہوگا وہ اسی طرح دیکھتا ہے کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ریجنل اور پھر گلوبل مسئلہ ہے. تو سب کے ساتھ کنسنسس میں جانا چاہیے. لیکن جو کرٹکس ہیں، جو انٹرنلی بھی ہیں ہمارے، جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کا ہمیشہ یہ سٹانس رہتا ہے اور یہ سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے، اور یہ افغانستان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ افغانستان میں کوئی بھی حکومت آتی ہے تو پاکستان کو اسے جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک تو پاکستان کو ہم نے اوور کرٹیسائز کیا ہے. افغانستان گزشتہ 1 صدی سے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 79 تک تو پاکستان نہیں تھا نا، اور 73 سے 79 تک آپ دیکھیں اس میں تقریباً 6 حکومتیں ان کی تبدیل ہو گئی. سردار داؤد، ترک، حفیظ اللہ امین، نجیب وغیرہ وغیرہ. اس میں تو پاکستان نہیں تھا، تو پھر یہ کون کر رہا تھا؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ریپبلک کا جب اس کا جو ڈیموکریٹک ایرا آیا، 59 یا 49 کنٹریز جو تھا نا ایساپ کے بینرز کے اندر، جو پورا EU، نیٹو، انٹرنیشنل، جاپان سے لے کر آپ کو دیکھیں کوئی بھی ایسا ملک نہیں تھا جن کا پریزنس وہاں پہ نہیں تھا.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ افغانوں نے ہسٹوریکلی اپنا جو مسئلہ ہے وہ ایکسٹرنلائز کر رہے ہیں. وہ کبھی بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آج بھی آپ کسی بھی افغان سے بیٹھے تو وہ کبھی یہ رسپانسبلٹی نہیں لے گا کہ افغانوں کا کیا کردار ہے. دیکھیں یہ جو کمیونسٹ رجیم تھا, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف اپوننٹس ور کلڈ. یہ لوگ جو نکل آئے تھے 72 میں 73 میں جو نکل آئے تھے, یہ کیوں نکل آئے تھے؟ پاکستان نے درخواست بھیجا تھا ان کو کہ آپ جو ہے لوگ وہ کریں. تو پرابلم یہ ہے نمبر 1. نمبر 2, پاکستان میں ایک مسئلہ ہے, یہاں پہ جو سول ملٹری کا جو ٹینشن ہے نا, یہ بڑا ہسٹورک ہے. اس کو ہم نے کل کے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں ایک سول ملٹری ڈیوائیڈ ہے. اس ڈیوائیڈ سے جو ہے ہماری ایک یونائٹڈ, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری, ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ افغانستان کو ہینڈل کر رہی ہے, وہ افغانستان, تو بجائے اس کے کہ افغان جتنا تنقید کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہم خود کر رہے ہیں اپنے آپ پہ. تو اس وجہ سے ایک بیانیہ اب جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے. پھر ساتھ ہی اس میں آپ کا ایران بھی آ گیا, انڈیا بھی آ گیا, خود افغانستان آ گیا. ہر ایک نے افغانستان کا جتنا گند ہے اس سارا ملبہ جو ہے یہ پاکستان پہ, اور یہ نیریٹو اتنا اوور رائڈنگ نیریٹو ہے. آج آپ دیکھ لیں اس وقت افغانستان کی بنسبت پاکستان ایک سٹیبل ملک ہے, پاکستان کے ادارے سٹیبل ہے, پاکستان کی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑے وائبرنٹ ہے. لیکن اگر آپ پروپیگنڈا آپ خود واچ کر رہے ہیں, جو لیول آف پروپیگنڈا ان کا ہے ان کے مقابلے میں مجھے یقین کرے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ایک تو ہمارے ہاں کوئی ریٹن میٹیریل پروڈیوس ہی نہیں ہو رہی ہے. افغانستان کے حوالے سے آپ جائے, آپ کو کہیں بھی پاکستان نے جو کیا ہے جو نہیں کیا ہے, اس انٹلیکچوئل ایسٹس نہیں ہے. نمبر 1, میں ایک افغان کے ساتھ اسی دن بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یار کمپیئر کرتے ہیں انڈیا نے آپ کے لیے کیا ہے, کیا کیا ہے, اور پاکستان نے. وہ کہتے ہیں انڈیا نے ہمارے لیے پارلیمنٹ بنایا ہے, یہ دلارام زارنج روڈ بنایا ہے, 2-3 پروجیکٹ بنائے. میں نے کہا آپ کے لیے سر سید فیکلٹی, آپ کے لیے بلخ یونیورسٹی, کڈنی سینٹرز, بلا بلا بلا, یہ ہاسپٹلز بنائے ہیں. جلال آباد ٹو تورخم, جس طرح اس نے زارنج ٹو دلارام بنائے ہیں, اس طرح ہم نے یہ بنائے ہیں. اسی طرح میں نے کہا کہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس آف پیشنٹس جو ہے, میں نے کہا ایک وقت تھا جب میں پشاور میں رپورٹنگ کرتا تھا, وہ 30% بیڈ آکوپینسی جو تھی ہماری پبلک سیکٹر ہاسپٹلز کی, وہ بعد میں تو کوٹا مختص کر دیا. لیکن ہمارے ہاں ابھی جنگل میں مور نچا کس نے دیکھا؟ ہمارے ہاں اتنا جو ہے نا مونوپلائز کیا گیا ہے افغان اس کو کہ ہم نے کبھی اپنے پبلک کو بھی انفارم نہیں کیا ہے. ہماری جو اپنی پبلک ہے وہ جو وکٹم کی جو ہے نا, پاکستان ایگریسر, افغان از اے وکٹم. تو نہ صرف یہ افغانوں کا بڑا ایگریسو وہ کر رہے ہیں, بلکہ ہم خود جو ہے, کیونکہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. آپ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے ہماری مین سٹریم میڈیا میں دیکھیں کتنے ہم پروگرام کرتے ہیں, کتنے ہم جو ہے نا لوگوں کو, کتنے ہماری, بلکہ آج تک ہمارا کوئی کورسپونڈنٹ بھی افغانستان میں جو افغانستان میں ہے. ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں افغانستان پشاور والا, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کابل اور پشاور جو ہے نا بس, یا کوئٹہ سے کندہار کی کوئی بات ہو تو ہم کوئٹہ پہ ریلائی کرتے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس ریٹن میٹیریل نہیں ہے, ویژول ڈاکومنٹڈ میٹیریل نہیں ہے. اسی طرح نا آپ کا جو میں پروپیگنڈا کی بات نہیں کروں, سیلنگ یور پروڈکٹ, ہم نے ابھی تک پروڈکٹ سیل ہی نہیں کیے ہیں. تو اسی وجہ سے افغانستان میں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے وہ تو ان کا ہے, جو بھی غلط ہو رہا ہے ہمارے اوپر وہ پاکستان کے اوپر ہے. اچھا, ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے.